السلام علیکم دوستو، میں ہوں راؤ قمر رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کتنے حسین تھے وہ دن، ہر غم و فکر سے بے نیاز ہم بچپن کے معصوم زمانے میں مگن رہا کرتے تھے۔ وہ دن مجھے بہت یاد آتے ہیں جب ہم 3 سہیلیاں ساتھ اسکول جایا کرتی تھیں، راستے میں باتیں کرتی جاتی، پھول سونگھتی اور بیر چنتی، ایک دوسرے سے اٹکیلیاں کرتی، راستہ ختم ہو جاتا اور پتہ بھی نہ چلتا کہ اسکول کا گیٹ آ جاتا۔ ان دنوں ہم ڈیرہ غازی خان میں رہا کرتے تھے۔ میں اور طاہرہ ایک ہی محلے میں رہتی تھیں، جبکہ لائبہ کا گھر ہمارے ساتھ والے بلاک میں تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ صبح منہ اندھیرے اٹھ جاتی، اپنی دادی کے ساتھ نماز پڑھتی اور پھر ناشتہ کر کے اسکول کے لیے تیار ہو جاتی۔ ابھی میں ناشتہ کر رہی ہوتی کہ وہ آ جاتی۔ لائبہ کی دادی کا تعلق زمیندار گھرانے سے تھا، لیکن شومئی قسمت کہ ان کے بڑے بیٹے نے باپ کے مرتے ہی زمین اور جائیداد فروخت کرنا شروع کر دی۔ ان دنوں لائبہ کے والد اور چاچا کم عمر تھے اور وہ بڑے بھائی کے تسلط میں تھے۔ تایا سے ڈرتے تھے اور کچھ نہ بول سکتے تھے۔ لائبہ کے اس تایا کا نام کلیم تھا۔ کلیم بہت منہ زور انسان تھا۔ وہ ماں کا کہنا نہ مانتا۔ باپ نے اسے بہت لاڈ دیا اور عیش بھری زندگی دی تو وہ عیاشی کا عادی ہو گیا۔ باپ کی وفات اس کے لیے عید کا پیغام ثابت ہوئی اور اب وہ اور زیادہ آزاد اور عیاش ہو گیا۔ اس نے اپنی والدہ اور چھوٹے بھائیوں کا کچھ خیال نہ کیا۔ چند سالوں میں ہی وراثتی جائیداد پر پانی پھیر کر سارے کنبے کو افلاس کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ پہلے تو لائبہ کا گھر بہت بڑا اور شاندار تھا، پھر اسے بیچنا پڑ گیا تو یہ لوگ چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گئے، جو کہ دادی نے اپنے زیور بیچ اور جمع پونجی میں لا کر خریدا تاکہ ان کے بچے دربدر نہ ہوں۔ کریم تو نکما اور عاقبت نا اندیش تھا، سب کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر کے خود ان کے ٹکڑوں پر پلنے لگا، لیکن اس کی عادات پھر بھی شاہانہ رہی۔ جب رقم کی ضرورت ہوتی گھر میں دنگا فساد کرتا اور چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتا پیٹتا، یوں ماں سے رقم کھسوٹ لیتا۔ لائبہ کے ابو پہلے نوکری نہیں کرتے تھے، باپ کی وفات کے بعد مجبور ہو کر ایک معمولی نوکری کرنے لگے۔ اپنی ماں اور بیوی بچوں کا پیٹ جو پالنا تھا۔ لائبہ کے چچا کی عمر اس وقت 12 برس تھی اور نام سلیم تھا۔ وہ 8ویں کا طالب علم تھا۔ میری سہیلی کے ابو چاہتے تھے کہ کسی طرح میرا یہ چھوٹا بھائی پڑھ لکھ جائے تاکہ یہی آئندہ ہمارے کنبے کا سہارا بنے، ہمارے خاندان کی ساکھ سنبھال لے۔ لائبہ کے ابو نوکری کرتے رہے جس سے گھر کا گزارا ہوتا رہا۔ کلیم جوا کھیلنے لگا، پھر وہ نشے میں پڑ گیا۔ ایک روز جوئے کے اڈے پر جھگڑا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ایک جواری زندگی کی بازی ہار گیا۔ پولیس کلیم کو پکڑ کر لے گئی۔ اولاد جتنی بری ہو، چاہے قاتل خونی کیوں نہ ہو، ماں کے دل سے اولاد کی محبت کم نہیں ہوتی۔ لائبہ کی دادی کلیم کے لیے گئی، تڑپنے لگی۔ یہ اس کا بڑا بیٹا تھا، باوجود بری روش کے وہ اسے پیارا تھا۔ لائبہ کے والد کو مجبور کیا کہ یہ مکان فروخت کر کے کلیم کے لیے وکیل کرو اور اسے پھانسی لگنے سے بچا لو۔ ہم کرائے کے مکان میں رہ لیں گے اور اللہ نے چاہا تو پھر مکان بنا لیں گے، مگر میرا بیٹا واپس نہ آئے گا۔ ماں کے مجبور کرنے پر سلیم انکل کو مکان فروخت کرنا پڑا اور وہ ایک بوسیدہ سے مکان میں کرائے پر رہنے لگے۔ روپیہ کلیم کے مقدمے پر خرچ ہو گیا، لیکن پھر بھی کلیم کو پھانسی ہو گئی۔ اس گھرانے کے لیے بڑا سانحہ تھا۔ سب محلے والے افسوس کے لیے لائبہ کی دادی کے پاس گئے، میری والدہ بھی گئیں۔ ہر کسی کو دکھ ہوا، یہ بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے ہاتھوں زندہ درگور ہو کر بھی اس کی موت سے کس قدر نڈھال ہے۔ ان دنوں لائبہ 4تھی کلاس میں میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ اس کے 2 بھائی اور 2 بہنیں اور بھی تھیں۔ اس کی والدہ سلائی کر کے گھریلو ذمہ داریاں پوری کرنے کی خاطر شوہر اور ساس کا ہاتھ بٹاتی تھیں، جبکہ کلیم کی کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا اس کی بیوہ عدت پوری کرتے ہی اپنے میکے چلی گئی۔ وقت بھی کبھی کبھی بہت ظالم ثابت ہوتا ہے۔ ایک روز لائبہ کے ابو کام پر جا رہے تھے کہ ان کی موٹر سائیکل ایک تیز رفتار وین کی زد میں آ گئی اور وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ جان تو بچ گئی، لیکن 6 ماہ اسپتال میں رہے۔ ڈاکٹروں کو ان کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑ گئی تھی جو ویگن میں آ کر کچلی گئی تھی۔ جب وہ گھر آئے معذور ہو چکے تھے، نوکری چھوٹ گئی تھی۔ لائبہ کے چچا نے چاہا کہ پڑھائی چھوڑ کر مزدوری کر لیں اور ڈوبتی کشتی کو سہارا دیں، مگر انکل سلیم نے چھوٹے بھائی کو ایسا نہ کرنے دیا۔
مجبور کیا کہ وہ تعلیم کو جاری رکھے، کیونکہ اب یہی لڑکا ان کی امید کا آخری سہارا تھا۔ ان کا ایمان تھا کہ برے بھلے دن جوں توں گزر ہی جاتے ہیں، مگر انسان کو ہمت نہ ہارنی چاہیے، بالآخر اچھے دن واپس آ جاتے ہیں۔ لائبہ کا چچا تعلیم حاصل کر رہا تھا اور محنت سے پڑھتا تھا، کیونکہ اس کو گھر کے حالات کا احساس تھا۔ دادی بوڑھی تھی، کوئی کام نہ کر سکتی تھی۔ اب گھر کا بوجھ لائبہ کی والدہ پر تھا۔ وہ سلائی کر کے 2 وقت کی روٹی بمشکل پوری کرتی تھیں۔ کبھی گھر میں فاقے بھی ہو جاتے، لیکن لائبہ ہم کو کچھ نہ بتاتی۔ تاہم وہ روز بروز کمزور اور زرد روح ہوتی جاتی تھی۔ حالات سے مجبور ہو کر ایک دن اس کی ماں ایک سکول میں گئی۔ چونکہ پرائمری پاس تھی، ٹیچر تو لگ نہ سکتی تھی، البتہ وہاں ایک آیا کی جگہ خالی تھی۔ یہ نوکری بھی اس شریف محنت کش عورت نے قبول کر لی تاکہ اپنے بچوں اور دیور کو پڑھا سکے۔ وہ اسکول کی آیا ہو گئی، جس کے بدلے میں اسی اسکول میں اس کے 2 بچوں کو مفت تعلیم کی سہولت میسر آ گئی۔ لائبہ اب 5ویں میں تھی۔ ایک دن اس کی والدہ کو ایک اسکول ٹیچر نے کہا کہ ہمارے گھر کے پاس ایک آفیسر رہتے ہیں، ان کی بیوی کو ایک بچی بطور ملازمہ درکار ہے، امیر لوگ ہیں، وہ اچھے پیسے دیں گے۔ اگر تم اپنی کوئی بیٹی وہاں ملازم کرا دو تو تمہارے معاشی مسئلے کافی حد تک حل ہو جائیں گے۔ لائبہ کی والدہ آنٹی رقیہ نے کچھ سوچا اور لائبہ سے مشورہ کیا۔ کیونکہ وہی بڑی بیٹی تھی، میری دوست نے فوراً حامی بھر لی، لیکن ایک شرط پر کہ وہ صبح اسکول جائے گی اور واپسی کے بعد اس بیگم کے گھر کا کام کاج کرے گی۔ لائبہ چونکہ شروع سے ہمارے اسکول میں پڑھتی تھی، لہٰذا اس بات کا علم کسی کو نہ تھا کہ اس کی ماں اسکول میڈ بن گئی ہے اور لائبہ ایک امیر گھرانے کی چائلڈ لیبر ہو گئی ہے۔ جس بیگم کے پاس ٹیچر نے اس کو ملازمہ رکھوایا تھا، اس نے پورے 2 سال کا خرچہ اکٹھا ادا کر دیا۔ یہ ایڈوانس رقم 1 لاکھ کے قریب بنتی تھی۔ بدلے میں لائبہ کی زندگی گویا 2 برس تک اس کے ہاتھوں میں رہن رکھ دی گئی۔ اس 1 لاکھ سے اس کی والدہ نے چھوٹا سا پلاٹ خرید لیا، کیونکہ وہ مکان کا کرایہ ادا نہ کر سکتے تھے، اور لائبہ کی مالکن نے کہا تھا اگر تم 2 سال اور بچی کو میرے پاس رہنے دو گے تو میں اس پلاٹ پر آپ لوگوں کو 2 کمرے بھی تعمیر کرا دوں گی۔ لائبہ اب روز صبح اپنی مالکن کے گھر سے اسکول آتی اور واپس اس کے گھر چلی جاتی۔ یونیفارم بدل کر وہ بیگم کے کام کرتی۔ رات کو 10 بجے کے بعد اسے چھٹی ملتی تو بیٹھ کر اسکول کا کام کرتی اور ان کے گھر سو جاتی۔ جب وہ صبح بیدار ہوتی، بیگم سو رہی ہوتی، وہ بغیر کھٹکا کیے تیاری کرتی اور پڑھنے آ جاتی۔ بیگم کے بنگلے کا چوکیدار اس بچی پر ترس کھا کر کبھی کبھی ایسے تھوڑے سے پیسے دے دیا کرتا تھا تاکہ وہ آدھی چھٹی میں بھنے ہوئے چنے یا بسکٹ خرید کر کھا سکے۔ تاہم وہ اکثر بھوکی رہتی تھی اور ہم سہیلیوں کو کچھ نہ بتاتی۔ تبھی روز بروز کمزور ہوتی جاتی تھی۔ بغیر ناشتہ کیے اسکول آنا بھی ایک امتحان تھا۔ وہ ایک لائق طالبہ تھی، ان حالات میں بھی دل لگا کر کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، جیسے کسی نے اس کا بچپن اور شوخیاں چھین لی ہوں۔ وہ بہت سنجیدہ اور بردبار ہو گئی تھی۔ فری پیریڈ میں جب ہم سہیلیاں ہنستی کھیلتی اور کینٹین جا کر کھاتی پیتی، وہ گراؤنڈ میں بیٹھ کر کتاب کھول لیتی اور پڑھتی رہتی۔ پہلے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے کہ کتابوں کا کیڑا بن گئی ہے، شاید ضلع میں اول پوزیشن لینے کا ارادہ ہے۔ جب اس نے ہمارے کسی مذاق کا جواب نہ دیا تو ہم بھی خاموش ہو گئے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک روز وہ اسکول آئی، اس کے ہاتھوں پر نیل پڑے تھے، بازو بھی زخمی تھا۔ میں نے پوچھا، لائبہ یہ تم کو کیا ہوا ہے؟ لائبہ سے بیٹھا نہ جا رہا تھا، تاہم وہ نہ بولی، جیسے لبس ہی لیے ہوں۔ اگلے روز اسکول نہ آئی، 2 روز بعد آئی تو بتایا بخار ہو گیا تھا، تبھی چھٹی کر لی تھی۔ تم کو کیسے چوٹ لگی جو درد کی وجہ سے بخار ہو گیا؟ بہت پوچھا، نہیں بتایا کہ ایک امیر گھر میں نوکرانی ہوں، بیگم نے مارا تھا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اور سیڑھی سے دھکا دیا تو بازو زخمی ہو گیا۔ یہ باتیں ہم کو بعد میں پتہ چلی۔ لائبہ کو عزت نفس کا احساس تھا، وہ ان دنوں اپنے حالات سب سے چھپاتی تھی۔ حالانکہ مالکن اس سے بہت برا سلوک کرتی تھی، اسے کھانے کو پورا نہ دیتی، وہ گھنٹوں سردی میں کپڑے دھوتی اور اس کے بچے سنبھالتی، ان کے فیڈر دھوتی، گندے کپڑے وہ اس سے ٹھنڈے پانی سے دھلواتی، اپنے کپڑے استری کراتی، جوتے پالش کراتی، غرض 1 منٹ اس بیچاری کو بیٹھنے نہ دیتی۔ اسکول سے جا کر رات کے 10-11 بجے تک وہ اس سے زرخرید لونڈی کی طرح کام لیتی اور ہر وقت ڈانٹتی۔ لائبہ چھپ چھپ کر روتی،
بیگم اس کو روتے دیکھ لیتی تو اور مارتی، ڈنڈے سے پٹائی کر کے کہتی خبردار تم کو روتا نہ دیکھوں۔ وہ یہ سب کچھ سہتی رہی صرف تعلیم حاصل کرنے کی خاطر، کیونکہ جانتی تھی جب تک پڑھ نہ پائے گی حالات اچھے نہ ہو سکیں گے۔ جوں توں 2 سال گزر گئے، معاہدہ ختم ہوا تو لائبہ کی والدہ اس کو لینے آ گئی۔ بیگم نے کہا ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھ کو لائبہ کی ضرورت ہے، بچے اس سے ہل گئے ہیں، اگر تم چاہو تو میں حسب وعدہ تمہارے پلاٹ پر 2 کمروں اور کچن کی تعمیر کے لیے سامان لے دیتی ہوں۔ 2 سال اور اس کو میرے پاس رہنے دو، تمہارا گھر بن جائے گا اور میرے بچے کچھ اور بڑے اور سمجھدار ہو جائیں گے، پھر تم اس کو لے جانا۔ لائبہ کی والدہ نے کچھ سوچ سمجھ کر یہ سودا منظور کر لیا۔ یہ ایک بڑی قربانی تھی جو اس کی بیٹی دے رہی تھی، لیکن بدلے میں رہنے کو ٹھکانہ بن رہا تھا۔ پھر لائبہ کو بیگم نے اسکول میں پڑھنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ ان غریبوں کے لیے یہی بہت تھا، تنخواہ بھی ایڈوانس مل جاتی تھی۔ ایک بار بیگم شادی کی تقریب سے آئی تو اپنا زیور گھر میں کہیں رکھ کر بھول گئی۔ رات دیر سے آئی تھی، صبح یاد نہ رہا، الماری کھولی، زیور نہ ملا تو لائبہ سے پوچھا۔ اس نے کہا باجی میں نے نہیں دیکھا، مجھے خبر نہیں ہے آپ نے کہاں رکھا ہے۔ بیگم پہلے بھی اپنے سونے کے ٹاپس، انگوٹھی اور گلے کی چین وغیرہ سنگار میز پر ڈال دیتی تو لائبہ سنبھال لیتی اور بیگم کے حوالے کر دیتی تھی۔ میں نے رات سنگار میز کی دراز میں رکھا تھا، نیند آ رہی تھی، اب زیور وہاں نہیں ہے، الماری میں بھی نہیں ہے، یقیناً تم نے چھپایا ہے، مجھے ڈھونڈ کر دو ورنہ جان سے مار ڈالوں گی۔ بیچاری لائبہ نے اسکول سے چھٹی کر لی، سارا دن زیور ڈھونڈا مگر نہ ملا۔ گھر میں ہوتا تو ملتا، وہ تو صاحب نے صبح دفتر جاتے ہوئے جیب میں ڈال لیا تھا۔ بیگم کو سزا دینے کے لیے کہ وہ لاپرواہ تھی، اپنی قیمتی چیزوں کو ادھر ادھر ڈال دیتی تھی اور صاحب کہتے تھے کہ ان چیزوں کو فوراً سنبھال کر ان کی جگہ رکھا کرو اور لاک کر دیا کرو۔ کوئی چیز قیمتی سامنے دھری ہو تو گھر میں کئی لوگ آتے جاتے ہیں، کوئی بھی لے جا سکتا ہے۔ بیگم کا دھیان صاحب کی طرف نہ گیا، اس نے لائبہ پر چوری کا شبہ کر کے اسے خوب مارا پیٹا اور استری سے کمر داغ دی، لیکن وہ بیچاری کیسے قبول کر لیتی جب اس نے زیور اٹھایا ہی نہ تھا۔ تم نے اس لیے چھپایا ہے کہ جب تمہاری ماں ملنے آئے گی اس کو دے دو گی، میں خوب جانتی ہوں۔ یہ بیگم کا مفروضہ تھا۔ لائبہ کو جب استری سے داغا اس کی چیخیں پڑوسیوں نے بھی سنی، مگر وہ بے ضمیر پھر بھی چپ رہے کہ کسی کے گھر کے معاملے میں کیسے مداخلت کریں۔ شام کو صاحب آئے تو لائبہ فرش پر پڑی سسک رہی تھی۔ انہوں نے بیوی سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس مردود نے زیور چھپا لیا ہے جو کل رات میں شادی میں پہن کر گئی تھی، کیونکہ گھر میں اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اچھی طرح ڈھونڈا ہے؟ کہیں رکھ کر بھول گئی ہو؟ تمہیں بھولنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اچھی طرح ڈھونڈا ہے؟ کہیں نہیں ہے، ساری الماری چھان لی ہے۔ تم نے ناحق اس بیچاری کو زد و کوب کیا ہے، یہ لو زیور۔ تم کو سبق سکھانے کو تھوڑی دیر کے لیے پریشان کیا تھا۔ انہوں نے زیور نکال کر بیوی کے حوالے کر دیا، تبھی وہ ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سبق بیگم کو کیا ملا، بیچاری لائبہ کی جان پر بن گئی۔ کئی دن تک زخم تکلیف دیتے رہے اور بیگم خود ہی مرہم لگاتی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ان دنوں بھی 10 روز تک وہ اسکول نہ آئی، جس کی وجہ سے پڑھائی میں بہت پیچھے رہ گئی۔ اب وہ لائق سے نالائق طالبہ ہو گئی۔ ٹیچرز بھی ڈانٹتیں کہ تم کیوں اس قدر لاپرواہ ہوتی جا رہی ہو، بڑی کلاس میں آ گئی ہو، آگے بورڈ کے امتحان ہوں گے، کیا فیل ہونے کا ارادہ ہے؟ اگر نہیں پڑھنا تو گھر بیٹھ جاؤ۔ کیا بتاتی کہ گھر بنوانے ہی کے لیے یہ عذاب سہ رہی ہوں۔ بیگم نے سریا، اینٹیں، سیمنٹ، تعمیر کا سارا سامان لائبہ کی ماں کے پلاٹ پر پہنچا دیا اور مکان بھی بن رہا تھا، مگر لائبہ اندر ہی اندر مرتی جا رہی تھی۔ ظلم سہنے کی طاقت ختم ہوتی جاتی تھی، اس کی بھوک مر گئی تھی۔ خالی پیٹ سکول آنے سے پیٹ میں درد رہنے لگا تھا۔ 2-3 بار بے ہوش بھی ہوئی، مگر خوددار تھی کہ ہم قریبی سہیلیوں کو بھی نہ بتاتی کہ میں بغیر ناشتے خالی پیٹ سکول آ جاتی ہوں، کیونکہ بیگم سو رہی ہوتی ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کھانے پینے کی کوئی شے نہیں اٹھا سکتی۔ میں اور طاہرہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، روز لنچ باکس ساتھ لاتے اور جیب خرچ بھی پاس ہوتا، لیکن وہ کچھ بتاتی نہیں تھی، تو اس کے خاموش رویے سے ہم اب اس سے دور دور رہنے لگے تھے۔ اس کو جیسے دوستی کے رشتے سے بھی دلچسپی نہ رہی ہو۔ اس کی شخصیت بیگم کے گھر میں رہنے سے بالکل ہی بدل چکی تھی۔ وہ غریب ضرور ہو گئے تھے، لیکن پیچھے سے ذمہ دار گھر کی خوبو تو موجود تھی۔ اس میں وہ اب بھی اونچے خواب دیکھتی تھی۔ ہمارے گھر آتی تو کہتی، سعدیہ جب ہم دوبارہ امیر ہو جائیں گے
तो बिल्कुल ऐसा घर बनाएंगे जैसा कि तुम्हारा है। लाइबा नेक सीरत थी। उसने 5वीं में ही कुरान पाक हिफ्स कर लिया था और हर वक्त जुबानी तिलावत करती रहती थी। वो बहुत पुरकशिश हुआ करती थी, मगर अब चेहरा बेरौनक और जिस्म हड्डियों का ढांचा बन गया था। इंसान एक हद तक सख्ती बर्दाश्त कर सकता है। 8वीं जमात में आते ही बीमार पड़ गई। उन्हीं दिनों उसका चाचा किसी दोस्त की मदद से कमाने की खातिर दुबई चला गया। ये लोग नए घर में शिफ्ट हो गए और किराए का घर छोड़ दिया। हम उनके नए घर को देखने गए। 3 मरले का मकान था। हवेली में रहने वाले ये लोग उस घर में भी इस कदर खुश थे कि जैसे दुनिया जहान की नेमत मिल गई हो, क्योंकि अपना घर तो अपना होता है, घास फूस का ही क्यों ना हो। लाइबा अब इतनी कमज़ोर हो गई थी कि बोलना चाहती तो बोल ना सकती, आवाज़ ही ना निकलती थी। जब हम उसके घर अयादत को गए, वो इशारे से बात कर रही थी। मैंने वालिदा को बताया तो वो उसको मजबूर करके अस्पताल लेके गई। चेकअप कराया तो पता चला कि जिस्म पर जलने के दाग और ज़रबात हैं। डॉक्टर मेरी वालिदा की खालाजाद थीं। वो ये सब देखकर हैरान रह गई। लाइबा की माँ से कहा कि तुम लड़की का ख्याल करो, वरना मैं पुलिस को इत्तला कर दूंगी। वो समझी कि लाइबा का भाई सख्त मिजाज है, वो उसे मारता है, क्योंकि उसने माँ को यही बताया था कि बग़ैर बताए सहेली के घर चली जाती है तभी मार खाती है। लेकिन ये सरासर झूठ था। अम्मी ने जब भाई को ये हालात बताए तो मेरे भाई को बहुत दुख हुआ। वो फ़ौज में ऑफिसर हो गए थे। कहा कि मैं लाइबा से शादी करूँगा। अम्मी को आमादा किया कि इसका रिश्ता लें, वो नेक लड़की है। गुर्बत की वजह से ये हालात हो गए हैं, लेकिन ख़ानदान तो अच्छा है और पहले ज़िम्मेदार घराना था जो कलीम ताया की वजह से बर्बाद हुआ है। अम्मी राज़ी हो गईं। कहा लाइबा मैट्रिक कर ले तो रिश्ता कर लेंगे। इम्तिहान नज़दीक आ गए। पेपर वाले दिन वो पर्चा हल कर रही थी कि कलम उसके हाथ से गिर गया और उसके हाथ कांपने लगे। मैं पर्चा कर चुकी थी, उसे सहारा दिया, बैग उठाकर बाहर लाई। गुज़श्ता रात से कुछ खाया न था। भाई गाड़ी पर लेने आए थे, ज़बरदस्ती उसको घर ले आई और नाश्ता कराया। इस वाक़े के बाद लाइबा की माँ ने उसको बेगम की नौकरी से निकाल लिया और घर ले आई। वो काफ़ी लागर थी, अब पढ़ भी न सकती थी। माँ ने लाइबा की गिरती सेहत के सबब इस अमीर बेगम से मज़ीद नया मुआहिदा ना किया, क्योंकि अब उनका देवर खाने लगा था। वो दुबई में मुलाजमत करता था, रकम बाकायदगी से भिजवा रहा था। लेकिन मसाइब के जिस तूफ़ान का मुकाबला इस बाहिम्मत और नातवा लड़की ने किया, वो अपने जानलेवा असरात उन पर छोड़ गया। उनके घर से रफ्ता रफ्ता गुर्बत दूर होने लगी, मगर लाइबा को सेहत की दौलत दोबारा ना मिल सकी। ये दौलत एक बार खो जाती है तो फिर कहाँ मिलती है। वो 8वीं का इम्तिहान भी ना दे सकी और बिस्तर पर गिर गई। जिन दिनों हमारा 8वीं का नतीजा आया, एक ऐसा मनहूस दिन हमारी ज़िंदगी में आया जिसको कभी फरामोश ना कर सकूंगी। मैं अपने पास होने की खुशी मना रही थी कि दर पर दस्तक हुई। शाम के 7 बजे थे। किसी ने आकर बताया कि लाइबा सारी हसरतें दिल में लिए इस दुनिया से जा चुकी है। क्या बताऊं, इस खबर से हमको कितना सदमा हुआ। आज अपनी बेहिसी खून के आंसू रुलाने लगी कि क्यों अपनी दोस्त की बर वक्त खबर न ली, जबकि वो मुफलिसी के जहन्नुम में सुलग रही थी। और स्कूल में हम उसकी बात भी लापरवाही से सुनते थे। जिस दिन उसने स्कूल को खैरबाद कहा, वो बीमार तो थी ही, उस पर एक टीचर ने क्लास की लड़कियों के सामने कह दिया, लाइबा तुम उसी रज़िया की बेटी हो ना जो फलां स्कूल में मेड है। अगर चाहे तो यहाँ भी मेड हो सकती है, जगह खाली है, यहाँ तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी। अपनी अम्मी को बता देना, चाहें तो आकर मुझसे मिल लें। बस ये उसके स्कूल का आखिरी दिन था। उसकी इज्जत नफ्स को ऐसी चोट लगी कि फिर उसने हमारा सामना किया और ना स्कूल ही आई, क्योंकि हम जमात लड़कियां उसे स्कूल आया की बेटी कहकर जो सलूक करती वो सह ना पाती। अब तक ये बात सबसे छुपी हुई थी, जो टीचर की वजह से खुल गई। आज इसे दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत चुके हैं, लेकिन जब भी उसका मासूम सा मजलूम चेहरा याद आता है, दिल बुझ जाता है। जी चाहता है कि वो जहाँ भी है उड़कर उसके पास चली जाऊं और गले से लगा लूं। वो बड़ी साबिर थी, शायद कि खुदा को इसीलिए पसंद आ गई और अपने पास बुला लिया। सुना है खुदा अपने प्यारों को जल्द अपने पास बुला लेता है। आज उनके घर से गुर्बत दूर हो चुकी है। उसके भाई की शादी खाते पीते घराने में हो गई है और उन्होंने अपना बड़ा और अच्छा घर तामीर करा लिया है। काश मेरी ये प्यारी दोस्त अपना ये नया और बड़ा घर देख सकती। किसी ने सच कहा है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। ऐ काश
کوئی ہمارے ملک سے غربت کے بڑھتے سیلاب کے اسباب کو ختم کر دے اور بچوں بچیوں سے مزدوری کرانے کی بجائے ان پر اچھی تعلیم کے در کھول دیے جائیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔